یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ سیدنا ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر جا رہے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اس وقت سیدنا ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے قریب موجود ہیں، اور قریب ہی ایک قدیم قبرستان بھی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پرانی قبریں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں جتنے مدفونین مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو اولیاء کرام یہاں مدفون ہیں ان کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آئیے قبرستان کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وَأَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثْرِ۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس عظیم ہستی کے دربار میں حاضر ہیں جو شجرہ قادریہ کہ عظیم بزرگ ہیں، اور اس شجرے میں جن کا نمبر بھی 12واں ہے، جو 12ویں نمبر پر موجود ہیں، اور بڑا ہی خوبصورت شعر، ایمان تازہ بھی کرتا ہے اور ایک تقویت بھی دیتا ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے مولا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے۔ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ بہر شبلی یعنی حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی کے واسطے، اے مولا مجھے مال و دولت کے حریصوں سے، دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رخ عبد واحد کون ہے؟ یہ حضرت عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی کا نام ہے، وہ بھی اس ہمارے قادری سلسلے کے بزرگ ہیں۔ اے اللہ ان کے واسطے مجھے فقط ایک در کا بنا لے۔ سیدنا ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی یہ، اور ان کے بعد حضرت سیدنا عبد الواحد رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے یہ دعا مانگی گئی تھی۔ سیدنا شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی کی پیدائش بغداد کے نواحی علاقے سامرہ میں 247 سنہ ہجری میں ہوئی۔ آپ کا نام جعفر اور کنیت ابو بکر ہے، اور آپ کو شبلی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ موضع شبلہ یا شبیلہ میں رہنے والے تھے۔ آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور خلافت سے نوازے گئے۔ آپ نے شیخ کی خدمت میں رہ کر بہت ہی ریاضت و عبادتیں کی۔ آپ کو مشہور کتاب حدیث کی جو ہے موطا امام مالک زبانی یاد تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 27 ذوالحجۃ الحرام 334 سنہ ہجری کو 88 برس کی عمر میں ہوا۔ آج جہاں یہ مزار موجود ہے، یہ علاقہ بھی سامورا کا علاقہ کہلاتا ہے، بغداد معلیٰ میں یہ آپ کا مزار موجود ہے۔ آپ کا ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے۔ لوگ آپ کو علاج کے لیے ایک شفا خانے میں لے گئے۔
شفا خانے میں بغداد کے وزیر علی بن عیسیٰ نے آپ کی حالت دیکھی تو فوراً بادشاہ سے رابطہ کیا کہ حضرت ابوبکر شبلی بڑے بیمار ہیں، کوئی ماہر ڈاکٹر بھیجا جائے، تجربے کار معالج بھیجا جائے۔ بادشاہ نے ایک عیسائی طبیب کو بھیج دیا، اس نے علاج کے لیے سر توڑ کوششیں کی، آپ کو کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ایک دن طبیب نے کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے پارائے گوشت سے یعنی بدن کے ٹکڑے سے آپ کو شفا مل جاتی ہے تو میں بدن کا ٹکڑا کاٹ کر بھی آپ کو دے دیتا، مجھے تکلیف نہ ہوتی۔ یہ سن کر شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کہتے ہیں، فرماتے میرا علاج تو اس سے بھی کم میں ہو سکتا ہے۔ طبیب نے دریافت کیا وہ کیا طریقہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لے، اپنے مذہب کو چھوڑ دے، دین اسلام میں داخل ہو جا۔ یہ سن کر اس نے عیسائیت سے توبہ کی، غیر مسلم ہونے سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے مسلمان ہونے کی خوشخبری سے سیدنا ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تندرست ہو گئے۔ یعنی اللہ والوں کا یہ انداز دیکھیں کہ لوگوں کو گناہوں سے بچانا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا گویا ان کے لیے تریاق کا مانند تھا، ان کے علاج کا باعث بن جاتا۔ یعنی یہ اس قدر دین متین کی خدمت کا جذبہ رکھتے، آج ان عظیم بزرگ کے دربار میں حاضر ہیں اور رب کریم کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ سیدنا ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ رب کریم ہم پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پھیلا ہو سلام مصطفیٰ، جان رحمت پھیلا ہو سلام۔